اسی طرح ان اشکالات کے علاوہ ایک اور اشکال جو ہے منکرین حدیث کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا، دوسری جگہ فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، اور بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآنی آیات کو بینات یعنی واضح قرار دیا، خود واضح ہے، توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث سے مدد لینے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو مضمون لایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات واضح ہیں، یہ عموماً جو ہے عقائد کے بارے میں یہی لایا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ذرا توجہ کی جائے تو دل میں اتر جاتے ہیں۔ عیسائیوں کی عقیدہ تثلیث کی طرح نہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی اسے سمجھ نہیں پائی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ احکام کے معاملے میں بھی بالکل وہ آسان ہے یا ان کی توضیح کے لیے کسی رسول کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مادری زبان عربی تھی اور وہ اس زبان کے ماہر بھی تھے۔ اس کے باوجود قرآن فہمی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور تفسیر کے محتاج ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، سلام علی النبی کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں التحیات میں بتا دیا، صلاۃ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التحیات کے بعد درود شریف کی تعلیم دی، اللہم صلی علی محمد الی آخرہ۔ تو اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث کی ضرورت نہ ہوتی، صرف عربی کافی ہوتی، تو جہاں صحابہ اکرام جن کی مادری زبان عربی تھی وہ فصیح بھی تھے، بلیغ بھی تھے، پھر بھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت پڑی، حدیث کی ضرورت پڑی، تو یہ بچوں والی بات ہے کہ یہ کہنا کہ صرف عربی جاننا کافی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ظلم کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے، یعنی پھر تو ہمارے لیے امن نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ہر ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جو معروف ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی دیکھیں صحابہ اکرام کو التباس ہوا، عربی سمجھنے کے باوجود، عربی جاننے کے باوجود، عربی ماہر ہونے کے باوجود نبی کی تفسیر کے وہ محتاج ہو گئے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تو یہ آیت جو ہے قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آیت نہیں آئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت قانون تو بقول آپ کے منحوسبہ عذبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ جس شخص کا حساب کتاب لیا گیا عذبہ، اس کو عذاب دیا جائے گا، آپ کی حدیث ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ حساب کا تو ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ میں حساب ہوگا، اگرچہ کہ یسیر ہوگا لیکن حساب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اشکال کو اس طور پر دور فرمایا کہ وہ حساب جس میں عذاب ہوگا وہ حساب مناقشہ ہے، اور یہاں جس حساب کا ذکر قرآن میں ہے وہ عرض اور پیشی کے معنی میں ہے کہ اس میں مناقشہ نہیں ہوگا، صرف اس کا عمل نامہ جو ہاتھ میں دیا جائے گا لے کے چلا جائے گا، کھول کے پوچھا نہیں جائے گا اس طرح کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ جب اس طرح ہوگا پھر تو تباہی ہوگی۔ تو یہاں بھی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کی ضرورت پیش آئی، تفسیر کی ضرورت، نبی کی تفسیر کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پیش آئی۔ اس طرح قرآن کریم کی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کے بارے میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ تو یہاں دیکھیں خیط ابیض سفید داغا
خیط اسود کالا داغا، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں سفید داغا اور اس سے مراد جو ہے وہ داغا مراد نہیں ہے، اس کا مجازی معنی مراد تھا۔ لیکن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال پیش آیا مشہور کہ وہ خیط ابیض اور اسود سے سفید داغا اور سیاہ داغا مراد لیا انہوں نے، اور صبح دیر تک کھاتے رہے، تکیے کے نیچے رکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کو کہ خیط ابیض سے مراد سفید داغا نہیں ہے، اس سے مراد دن ہے۔ خیط اسود سے مراد کالا دھاگا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد رات ہے، لہٰذا جب تک رات برقرار ہے سحری کی جائے، لیکن جیسے صبح صادق کا نور ظاہر ہونے لگے تو سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا کافی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھیں کہ جب تک حدیث نہیں ہوگی تو قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم میں تو لفظ واقیم الصلاۃ، اب اس کا طریقہ کار کیا ہو، ابتدا کیا ہو، کہاں سے ہو، انتہا کہاں سے ہو، رکوع سجدہ وغیرہ کس ترتیب سے کریں، تو ظاہر بات ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن نبی پہ نازل کیا، ان سے پوچھیں، لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ ان کو بتا دیں۔ اس طرح زکوٰۃ کا لفظی مطلب پاکی کے ہیں، طہارت کے ہیں، صفائی کے ہیں یا بڑھوتری کے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کوئی گھر کی صفائی کرے، بدن کی صفائی کرے، غسل کرے، اس کو تو کوئی زکوٰۃ تو نہیں کہے گا۔ اب زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتائی ہے، کتنے نصاب پر، کتنی مدت میں، کتنے اس پر کیا ہوگا زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہی جو ہے حج کا ہے، اس کا لغوی مطلب عربی ڈکشنری میں قصد کے ہیں، لیکن حج کا طریقہ کار کیا ہوگا، ابتدا کہاں سے، انتہا، احرام وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم جو ہے